بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی تحصیل وزیر آباد سودرا اور محلہ ارائیاں میں یہ جو آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں منی ٹرک، یہ 2-3 ٹرک یہاں آئے ہیں اور گلی چونکہ تنگ ہے، اس میں ایٹ دی سیم ٹائم سارے ٹرک نہیں آ سکتے، تو یہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے جو سلسلہ سب سے پہلے حاجی سلیم دولہ صاحب نے شالٹھا سے ایک تجویز دے کے جمعہ کی نماز کے بعد آئیڈیا پیش کیا تھا، تو اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے ساری ہی مذہبی جماعتوں نے اور سارے ہی اہل علاقہ نے، خاص طور پہ سودرا کی عوام نے ہر پلیٹ فارم سے ہر جماعت کو چندہ دیا تھا اور راشن دیا تھا اور مختلف چیزیں دی تھیں، لیکن فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اپنے اپنے طور پہ ہم جب یہ سامان لے کے جائیں گے تو 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ ٹرک والے مانگ رہے ہیں، اتنے کا سامان ہوگا اتنا ہی کرایہ آ جائے گا۔ بہتر مشورہ یہی دیا گیا تھا کہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل، جو کہ بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے، سال ہا سال سے دہائیوں سے کام کر رہی ہے، 95 سے آئی تھنک میرے چونکہ گاؤں سے یہ جماعت اٹھی تھی، اور انٹرنیشنلی یہ جماعت جو ہے پوری دنیا پہ اس وقت 54 سے زیادہ 56 ممالک میں یہ کام کر رہی ہے، تو الحمدللہ تجربہ بھی ہے، ٹیمیں بھی ہیں، اور ان کو سامان دے دیا جائے، پھر یہ خود ہی نا مینج کر لیں گے اور تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ مدرسہ ہے ان کا جی، دارالعلوم ضیاء الحرمین سودرا میں، اس مدرسے کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پورے سودرا نے حاجی سلیم دولہ صاحب کی کال پہ جو سامان اکٹھا کیا تھا اس کی تفصیلات کیا ہیں اور سامان کتنا ہے۔ میں مدرسہ کے اندر آ چکا ہوں، ایک اچھی خاصی تعداد ملازمین کی بھی اور اہل سودرا کے سیاسی سماجی لوگوں کی بھی یہاں موجود ہے۔ یہ میں اگر آپ کو دکھا پاؤں تو یہ فائن آٹا یہاں پہ یہ لگا ہوا ہے، یہ غالباً 90 کے قریب تھیلے یہاں ہیں، اور آن دی ادر سائیڈ اگر میں یہاں آپ کو دکھا پاؤں تو یہ یہاں جو تھیلے 20 کلو کے لگائے گئے ہیں، یہ 240 کے قریب ہیں، تو اندازاً یہ 350 کے قریب آٹے کے 20 کلو کے تھیلے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ بات کی جائے ادھر سٹاک کی، تو یہ 900 کے قریب شوز، جن میں سے 600 بالکل نئے ہیں اور ان میں سے 300 یوز میں ہیں، لیکن وہ ان کی کنڈیشن اور حالت بہت بہتر ہے۔ اور آگے آپ کو تفصیل میں بتاؤں کہ اس میں اور کون کون سا سامان جو بھیجا جا رہا ہے متاثرین سیلاب کے لیے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں۔ یہ آپ یہاں جو دیکھ رہے ہیں یہ غالباً سوٹس ہیں جی، جینٹ سوٹ میں جو میرے پاس تفصیل آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ 700 کے قریب مردانہ سوٹ یہاں سے بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ مسلم ہینڈز کا یہاں پہ ادارہ ہے اور یہ مسلم ہینڈز کا ہی مدرسہ ہے، دارالعلوم ضیاء الحرمین، جہاں پہ یہ سامان اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ کچھ گندم کی شکل میں ہیں بوریاں، اور اس کے علاوہ لیڈیز سوٹس بھی ہیں، جو میری لسٹ کے مطابق 800 کے قریب لیڈیز سوٹس یہاں جو ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں یہاں سے۔ اس موقع پہ اس وقت دعائے خیر کروائی جا رہی ہے، جس میں مسلم ہینڈز کے ملازمین ہیں اور قاری سردار احمد صاحب، جن کا تعلق تلواڑہ سے ہے اور جامع مسجد تلواڑہ سے، وہ اس وقت دعائے خیر کروا رہے ہیں تاکہ یہ سامان جو ہے یہ دعائے خیر کے ساتھ ٹرکوں میں لوڈ کروا کے تو پھر مسلم ہینڈز کے حوالے کیا جائے، تاکہ مسلم ہینڈ جو ہے یہ کام کر رہی ہے اس وقت چاروں اضلاع میں۔ چونکہ آپ کے نالج میں ہے ایک آفت کی سی کیفیت تھی، بلکہ پاکستان میں جتنے بھی اب تک ڈیزاسٹر آئے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان ڈیزاسٹرز میں سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ اس میں ہوا ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جی ان چیزوں کی۔ یہ بسکٹس وغیرہ بھی انہوں نے منگوا کے، تاکہ وہاں پہ بچے ہوں گے، اور یہ صابن وغیرہ ہیں، اور یہ کپڑے دھونے والے صابن ہیں، اور یہ شیمپوز وغیرہ بھی ہیں اس میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خشک دودھ ہے اور جوسیز کے ڈبے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آئل ہیں مختلف قسم کے، ان میں کوثر آئل ہے، مان آئل ہے، کشمیر آئل ہے،
اور یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں سامان یہاں، یہ مختلف دالیں ہیں، دال چنا وغیرہ ہے، دال مسور ہے، اور اس کے علاوہ یہ چینی کے پیکٹ ہیں، یہ یہاں چاول کے پیکٹ ہیں، غالباً یہ 2-2 kg کے پیکٹ بنائے گئے ہیں، یہ منرل واٹر ہے، بڑی باٹلز بھی ہیں اس میں، اور ½ لیٹر کی باٹلز بھی ہیں، یہ کالے چنے نظر آ رہے ہیں، بھنے ہوئے چنے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سفید چنے نظر آ رہے ہیں، اور چائے کی پتی ہے، اور نمک کے پیکٹ ہیں، اور اس طرف اگر آئیں تو یہ 5-5 kg کے گھی کے پیکٹ ہیں، اور اس طرح یہ کافی سارا سامان، اور ایک اندازے کے مطابق جو لسٹیں تیار کی گئی ہیں یہ تقریباً 30 لاکھ روپے کا سامان بنتا ہے، اور نقدی اور سارا کچھ شامل کر کے جو یہاں سے بھیجا جائے گا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد امپلائیز بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، اور ان دی مین وائل یہاں دعائے خیر بھی کروائی جا رہی ہے۔ قاری مظفر صاحب، حافظ مظفر صاحب، مظفر اقبال جو یہاں اس مقامی مدرسے کے مدرس اعلیٰ ہیں، منتظم اعلیٰ ہیں، وہ دعائے خیر کروا رہے ہیں کہ یا اللہ اس کام میں، نیک کام میں جن جن لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما، اور اس طرح کے کلمات یقیناً ایسے موقع پہ ادا کیے جاتے ہیں، اور یا اللہ جلد سے جلد ہمارے اس ملک سے ان آفات کو دور کر تاکہ اس پریشانی سے پاکستانی قوم نجات پا سکے۔ چونکہ یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ 70% ایریا آف دی ہول کنٹری جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور اس میں یقیناً جب اس طرح کی بڑی آفت ہو تو ہم سب کو پھر مل کے یہ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ قاری صاحب دعائے خیر کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد یقیناً یہ جو سامان ہے ٹرکوں میں اسے لوڈ کروایا جائے گا، تاکہ مسلم ہینڈز کا جو ادارہ آلریڈی صوبوں میں، چاروں صوبوں میں کام کر رہا ہے۔ ان دی مین وائل میرے ساتھ رانا قندیل ہے جی، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ارسلان سعید صاحب ہیں میرے ساتھ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ میر فاروق ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی دوست ہیں، عامر شیخ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور سبھی دیکھنے والوں کو، ساجد علی کمبو ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور قاری سردار صاحب نے دعائے خیر کروائی۔ اور یہ جو سفر تھا 3-4 روز پہلے، جس کا 5 روز پہلے آغاز کیا گیا تھا، آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامان کی شکل میں، اور 30 لاکھ اندازہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ روپے کا یہ ٹوٹل سامان ہے جو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے، اور قاری مظفر صاحب اس سارے سامان کی نگرانی کر رہے تھے۔ قاری صاحب سامان کی تفصیلات میں نے لوگوں کو بتا دی ہیں، یہ کوئی نمائش نہیں ہے، یہ برائے ترغیب ہے کہ اس طرح کا کام دوسرے بھی کریں، برائے رغبت ہے۔ تو آپ کی نگرانی میں ماشاءاللہ سے ابھی تھوڑی دیر بعد ٹرک میں نے دیکھے ہیں گلی میں کھڑے ہیں، ان میں سے ایک ہی ٹرک ایٹ دی سیم ٹائم یہاں گلی میں آ سکتا ہے، چونکہ گلی تنگ ہے، تو وہاں سے لوڈ کروا کے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اچھا مشورہ حاجی سلیم دولہ صاحب کا چیئرمین جو سودرا ہیں، ان کا پورے سودرا نے لبیک کہا ان کی کال پہ۔ آج سے 6 دن پہلے جو آئیڈیا وہ شلٹھا مسجد سے لے کے اٹھے تھے، اس کو سارے ہی مسالک نے اپنے اپنے طور پہ کلیکٹ کیا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ یہ سارا جو سامان اکٹھا کیا گیا ہے یہ مسلم ہینڈز کے حوالے کیا جائے گا، چونکہ ایک تجربہ کار ادارہ ہے، دہائیوں سے کام کر رہا ہے، ان کے پاس اپنی ٹیمیں ہیں، تجربہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، لسٹیں تیار آلریڈی ان کے پاس ہیں، تو یہ سامان جو ہے یہ مسلم ہینڈز کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آپ کی اس میں کوشش، کاوش، محنت، سٹرگل، ایفرٹ، بہت کچھ اس میں شامل ہے، آپ نے شبانہ روز اس کے لیے محنت کی، اور آج یہ سامان آپ حوالے کر رہے ہیں مسلم ہینڈز کے۔ آپ کا اپنا تعلق بھی مسلم ہینڈز کے ادارے سے ہے، دارالعلوم ضیاء الحرمین کو آپ ہینڈل کرتے ہیں، یہاں آپ منتظم اعلیٰ ہیں، تو یہ فرمائیے گا کتنی خوشی ہو رہی ہے اس موقع پہ اپنے بھائیوں کی خدمت کر کے، اور یہ سامان جو چند ہی دنوں میں 30 لاکھ روپے کے قریب یہ اکٹھا ہوا ہے اور آج آپ لوگ بھیج رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور علماء کونسل کا شکریہ، حاجی سلیم دولہ صاحب کا، اور دیگر وہ ہمارے قائدین جنہوں نے ہماری سرپرستی کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، یہ جو جتنا یہاں پہ سامان اکٹھا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے، اس میں بڑھ چڑھ کے جو کاوش ہے علماء کونسل کی ہے، اور حاجی سلیم صاحب کی سرپرستی میں یہ ہوا ہے۔
हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अहलियान सोदरा जिन्होंने हमारे साथ तावन किया और वो उलमा जिन्होंने अपनी मसाजिद में ऐलानात किए और ये पूरे सूबे से सामान इकट्ठा हुआ, फिर इस मस्जिद के कैंप में इसकी तरसील मुमकिन बनाई गई। अल्लाह ताला सबको अपनी शान के लायक अजर अता करे। और खुशी बहुत ज़्यादा है इसलिए कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए हम न थे करोगे। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने मुसलमान भाई की खैर खाई और ख़िदमत के लिए पैदा किया है। तो उलमा ने और सियासी लोगों ने वक्त की ज़रूरत और इस हवा को समझा कि हमें अब महराब व मिंबर से एक कदम आगे बढ़ के मैदान अमल में आने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम उलमा मिलकर मैदान अमल में आए। हमारे सियासी जो हमायदीन हैं और मुस्लिम हैंड के जो कंट्री डायरेक्टर, उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, हमने मिलजुल के कोशिश की। वो कोशिश हमारे इत्तेफाक की वजह से ये रंग लाई कि हम अपने भाइयों की खिदमत करने के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो रवाना कर रहे हैं। और खुशी इसलिए ज़्यादा है कि इस वक्त वो हमारे मुंतज़िर थे, वो किसी मसीहा के मुंतज़िर थे, मुआवनीन के तावन करने वाले के मुंतज़िर थे। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते, मेरा मालिक वो किसी और से भी काम ले सकता था। परवरदिगार तेरा करोड़ हा शुक्र है कि तूने इस खैर के काम के लिए हमारा इंतखाब फरमाया। तेरे इस इंतखाब पे हम सर तस्लीम खम करते हैं और फ़कीराना ये दुआ भी करते हैं, हमें इसी तरह आपस में मुत्तहिद रहने और मखलूक खुदा के खैर के काम करने और दीन की सरबुलंदी के लिए हमेशा अपनी काविश बरूकार लाने के तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ हमारे सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर अल्लामा सरदार साहब तशरीफ़ फरमाए, मोहतरम महमूद इकबाल नईमी साहब तशरीफ़ फरमाए है जो कि सेक्रेटरी उलमा कौंसिल के। मैं चाहूँगा कि ये भी अपने जज्बात के हवाले से इज़हार ख्याल फरमाए। चूँकि मुफ्ती महमूद नईमी साहब वो जो एक आगाही मुहिम की गई थी और वाक़ का अहतमाम किया गया था, उसमें भी पेश थे। फिर मैंने देखा कि दीगर मौके पे भी ये पेश रहे। एक खुशी तो ये हो रही है मुझे इस मौके पे कि आपके पास माशाल्लाह से नौजवानों की एक अच्छी खासी टीम है हुफ़ाज़ कराम की, तो ये बरकत भी हो जाएगी हुफ़ाज़ के हाथों से। और सेकेंडली आपके पास अच्छी खासी तादाद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन देयर दिस दारुल उलूम? अल्हम्दुलिल्लाह above than 100 this time strength of our Darul Uloom 225 तो इनके लिए तो सामान की जो लोडिंग है वो कोई मसला नहीं है। ये भी अच्छी तजवीज़ थी हाजी सलीम दुल्ला साहब की कि उनके हवाले किया जाए। अदरवाइज़ लोडिंग के लिए फिर कहाँ से बंदे हायर किए जाते, कहाँ से वो मजदूर लाए जाते, ये अच्छी एक तजवीज़ थी उनकी। इंशाल्लाह हम विद इन 13 मिनट्स हम ये सारा हो जाएगा जी। 220 की तादाद है, तो ये अच्छी खासी तादाद है और माशाल्लाह से नौजवान है, फिर जज्बा है। महमूद नईमी साहब आप पेश रहे, दुख भी बहुत है। दुख के इन लम्हात में हम यकीनन उन भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन खुशी भी ये है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। ये बारिश का पहला कतरा है, यकीनन इसके बाद भी इकट्ठा होगा। तो जैसे जैसे ये सामान इकट्ठा होता रहेगा भेजते रहेंगे। आज पहली खेप सोदरा से रवाना हो रही है, आपका भी इसमें भरपूर किरदार है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमारा किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के दिए में से हमने कोशिश की है जितनी जो कोशिश कर सकता था, यानी जो बोल कर लोगों को कायल कर सकता था या दिखा कर कोई क्लिप वगैरह। तो इस हवाले से लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सोदरे वालों ने हमारे साथ बड़ा तावन किया है। हम जिसके पास भी गए उसने हमारे साथ तावन किया है, पानी की शक्ल में, बिस्तरों की शक्ल में, कंबलों की शक्ल में, और इसके अलावा राशन की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे साथ लोगों ने तावन किया है। और हर आदमी ने इस बात को सराहा है कि उलमा कराम मिंबर रसूल पर बैठकर उन्होंने अपना हक अदा किया है लोगों की खिदमत के लिए, और ये ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा रखते हैं और दूसरे लोगों को भी इस पर उबारते हैं कि वो खिदमत खल्क का अपने पास जज्बा लेकर उठें और लोगों की खिदमत करें। क्योंकि कोई बंदा इस दौर के अंदर किसी हाजतमंद की कोई एक हाजत पूरी कर देता है, मैं समझता हूँ कि उसके लिए बड़ी ही सादत की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी है कि तुम सदका दो और अपने आप को आग से बचाओ, चाहे तुम्हें एक खजूर ही सदका क्यों ना करना पड़े। तो ये हमारे लिए सादत की बात है। और सारी मसाजिद में ऐलान किया गया था और वहाँ से राशन वगैरह, बिस्तरे वगैरह, कंबल ये इकट्ठे करके यहाँ पर मरकज़ था
مدرسہ ضیاء الحرمین دارالعلوم میں یہاں پر جمع ہوا. کئی دن بچوں نے اس کے سیٹنگ پر لگائے اور بستر وغیرہ ان کو سیدھا کیا, کپڑوں کو سیدھا کیا, پیکنگ کی, اور الحمدللہ آج یہاں سے یہ راشن جا رہا ہے. ہم اس بات کی خوشی محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مزید جذبات عطا فرمائے. قاری سردار احمد صاحب, آپ کا ماشاءاللہ سے میں دیکھتا ہوں کہ احترام اور تکریم آپ کی کمپیریٹیولی جو ینگ علماء ہیں ان کی نسبت زیادہ ہے. آپ نے بڑا لمبا عرصہ یہاں گزارا ہے اور آپ سارے سودرے سے واقف ہیں. سارے سودرے کے نوجوان, بلکہ جتنی بھی وہ 3 نسلیں ہیں, بزرگ, جوان اور نوجوان, سارے ہی آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ بھی اس میں پیش رہے ہیں. یقیناً ہم سب مغموم ہیں اور غمگین ہیں, بٹ خوشی بھی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر پائے ہیں ان کے لیے. تو سمندر میں یہ قطرہ ہمارا بھی شامل ہو رہا ہے, آپ کی بھی کوششیں ہیں. کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی. ولا تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان کہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ملک صاحب, آپ بھی ہر میدان میں ماشاءاللہ جو قومی سطح کا کام ہوتا ہے آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کے بعد میں امید نہیں رکھتا تھا کہ اس قدر لوگ جو ہے نا اپنا جوش جذبہ جو ہے نا وہ دکھائیں گے. علماء کی کونسل, سیاسی شخصیات جس میں حاجی سلیم دولہ صاحب انہوں نے سب سے پہل کی ہے, تو ان کی آواز پر سبھی نے لبیک کہا. تو 1965 کی جنگ میں جو ہے جس طرح اہل وطن نے اپنا ایک جذبہ دکھایا تھا, اگر اس ٹائم بھی حالات ہمارے ملک کے عوام کے بہت ہی تنگ دست تھے کہ آزادی کے بعد ہو رہی جو ہے وہ ایک ہمیں جنگ کا سامنا کرنا پڑا, تو اس وقت بھی مردوں نے بھی, عورتوں نے بھی, بزرگوں نے بھی, نوجوانوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا اور اللہ نے ہمیں فتح مبین نصیب فرمائی. اس دفعہ جب ہم سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں تو اہل وطن نے لبیک کہتے ہوئے اس میں بھی علماء ہوں, سیاسی شخصیات ہوں, خواتین ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ جب مساجد سے اعلان ہوئے ہیں تو خواتین کیا, بچے کیا, بزرگ کیا, اپنی توفیق کے مطابق, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک ہمارا جو ہے معاشی طور پہ جو ہے نا وہ پہلے ہی کمزور تھا, آگے پھر ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑ گیا, لیکن عوام نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے اور شاید حکومت جو ہے وہ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتی. قاری صاحب, معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میری آنکھوں میں آنسو تھے. ایک بچی اپنا پاکٹ منی کا غلہ لے آئی, وہ جو روپیہ 2 روپے روزانہ اس میں جمع کرتے ہیں, اس نے کہا جی میرے پاس یہی ہے. تو دیکھیں چھوٹے بچوں نے بھی پیش کیے بچوں کا اپنی پاکٹ منی, اپنے منہ کا وہ جو کھانا ہوتا ہے روزانہ انہوں نے بازار سے چیزیں وہ انہوں نے پیسے لے جاتے تھے وہ دے کر گئے ہیں. بالکل. اور جذبات تھے ان کے کہ یہ ہمارے ان دوستوں کے لیے, وہ کہتے ہیں ہمارے وہ دوست جو سیلاب سے متاثر ہوئے یہ ان کو پہنچ جائیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ جو بچے ہیں ہمارے نوجوان بچے, آنے والے وقت میں یہ ملک کی انہوں نے قیادت سنبھالنی ہے, دین کی انہوں نے خدمت کرنی ہے. اللہ پاک اس ادارے کو, جس ادارے کے تحت ہم سب کام کر رہے ہیں, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ یہاں کسی ایک مسلک کی جو ہے وہ بات نہیں ہے, اس کو تمام نے پس پش رکھا ہے اور قومی یکجہتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے سامان اکٹھا کیا ہے اور مسلمان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خدمت کا بہتر طریقہ جانتے ہیں, ان کے سپرد کیا ہے. اللہ سید لخت حسنین شاہ صاحب, سید ضیاء نور صاحب اور دیگر جو ملازمین مسلم ہینڈ کے تحت کام کر رہے ہیں, علامہ حافظ مظفر اقبال سیالی صاحب, چشتی صاحب, ماشاءاللہ جب سے یہ آئے ہیں آپ نے دیکھا دارالعلوم جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کی خدمات قبول کرے اور مشکل اس وقت کے اندر وہ ہمارے بہن بھائی اولاد جو ہے مشکل وقت میں ہے, اللہ ان کو استقامت کے ساتھ اس حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی قاری اقبال صاحب بہت شکریہ. اور قاری مظفر صاحب, یہ غالباً 5 دن کے شارٹ نوٹس پہ سب کچھ اکٹھا کیا گیا ہے. ابھی 4-5 دن پہلے ہی حاجی صاحب نے جو بیڑا اٹھایا تھا, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جانباز ہیں, جو نوجوان ہیں, یہ سامان ٹرکوں تک لے جانے کے لیے ترتیب ایک بنا رہے ہیں, اور جیسے ہی قاری مظفر صاحب انہیں کہیں گے تو پھر یہ سامان
سامان جو ہے یہ ٹرکوں تک پہنچایا جائے گا، اور مسلم ہینڈز کے حوالے کیا گیا تھا یہ سودرا کی طرف سے حقیر سا نذرانہ، چھوٹی سی بھینٹ، ہم اور تو کچھ نہیں کر پائے، لیکن چلیں یہ 30 لاکھ کی خدمت جو ہے اہل سودرا کی طرف سے اپنے ان مغموم بھائیوں کے لیے، اپنے ان آفت زدہ بھائیوں کے لیے یہ چھوٹا سا نذرانہ جا رہا ہے۔ آج سودرا کی طرف سے 30 لاکھ روپے کا یہ سامان چند دنوں کے نوٹس پہ اکٹھا کیا گیا اور بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح ہر گاؤں ہر قصبے سے یہ جذبہ بیدار ہے اس وقت، اور پاکستانی قوم پہ جب بھی کبھی مشکل وقت آیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ مجموعی طور پہ ہماری جو قوم ہے وہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس میں بھی انہوں نے یگانگت کا مظاہرہ کیا تھا، یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم پوری قوم ہیں۔ اور دعا صرف یہ ہے اللہ سے کہ خالق کائنات یہی جذبہ، یہی یگانگت اور یہی یکجہتی ہم میں اس سیلاب کے گزر جانے کے بعد، اس آفت کے گزر جانے کے بعد بھی قائم و دائم رکھنا، اور یا اللہ پاکستان کو دشمنوں کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھنا، اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں۔ میں آپ سب دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا۔ اگر مسلم ہینڈز کے ادارے سے کیمپ تو جاری ہے، اور کیمپ میں سامان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، یہاں سے بھیجے جانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ یہ آپ لوگوں کو ترغیب کے لیے یہ لائیو پروگرام کیا جا رہا تھا، اور جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں سعودیہ، دبئی، فرانس اور اسپین، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ اور دیگر ممالک سے، ان سب دیکھنے والے دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے جو کمیونٹی میں ہیں وہاں، کہ آپ بھی دل کھول کے اس موقع پہ اپنا صدقہ خیرات جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، عطیات دینا چاہتے ہیں، چندہ دینا چاہتے ہیں، یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے باہر سے آسانی سے بھیج سکتے ہیں، کیونکہ ہم جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس کے باوجود دیکھیں کہ 30 لاکھ روپے ایک چھوٹے سے قصبے سے ہو گیا ہے، اور ہر قصبے سے یہی جذبہ اس وقت چاہیے ہمیں۔ تو بیرون ممالک رہنے والے دوستوں سے خاص طور پہ گزارش کروں گا، آپ اس سے پہلے بھی یقیناً کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ سست ہیں، آپ کر رہے ہوں گے، لیکن اس تیزی کو ابھی کم از کم آنے والے کچھ ہفتوں تک جاری رکھیے گا، تاکہ اپنے ان بھائیوں کی ہم مدد کر پائیں اور ان کو مشکلات سے نکال پائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دکھ و پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔